الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ بھائی گرینڈر والے کہنا کہ بند کر دیں یار، گرینڈر بند کرا کے آنا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اپنی بساط کے مطابق شوہر کے حقوق اور بیوی پر جو باتیں فرض ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں بیوی کے حقوق اور شوہر پر جو باتیں فرض ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین متین کی صحیح سمجھ اور سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر میاں بیوی کا جوڑا بنایا اور اس سے انسانی نسل کو آگے چلایا۔ زمانے میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، اور ہر جگہ ہم یہ شور بھی سنتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے اور میں لے کر رہوں گا۔ اولاد جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ماں باپ اس کا حق ادا کرے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ان کا حق ادا کرے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کا حق ادا کرے، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کا حق ادا کرے۔ ایک جملے میں ساری باتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ تلاش کریں کہ سب کے حقوق بیان کس نے کیے ہیں۔ اگر ماں باپ کو اپنا حق دیکھنا ہے، اولاد کو اپنا حق دیکھنا ہے، میاں بیوی کو اپنے حقوق دیکھنے ہیں، تو پہلے وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ سب کے حق بیان کہاں ہوئے ہیں۔ تو وہ صرف اور صرف ایک در ملتا ہے جس کو مدینے والے رسول کا در کہتے ہیں۔ رسول رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سب کے حقوق بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے۔ اب مثال کے طور پہ اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا حق ادا کرے اور اس نے بیوی کو دین نہیں پڑھایا، تو اس شوہر کو کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بیوی اس کو ویسی عزت دے جیسی دین نے بتائی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو عزت دے اور ویسی عزت دے جیسی دین نے بیان کی ہے، تو جب تک وہ دین نہیں پڑھائے گی اس کو وہ عزت نہیں ملے گی۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، تو سب کو اپنے اپنے حقوق لینے کے لیے مدینے والے رسول کا دین پڑھنا پڑے گا۔ دین پڑھ لیں، دین سمجھ لیں، پھر آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جو دین نے میرا حق بیان کیا مجھے وہ حق چاہیے۔ آج کی جو نشست ہے، بیوی کے جو حقوق ہیں اور شوہر پہ جو باتیں فرض ہے، آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دل لگی کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے۔ میں نے گزشتہ نشست میں بات یہاں پر چھوڑ دی تھی، ایک بندہ باہر کروڑوں اربوں روپیہ بھی ماہانہ کما لے، لیکن اگر اس کی چار دیواری کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہیں ہے تو اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے۔ اس کے گھر میں جتنی مرضی گاڑیاں کھڑی ہوں، جتنے مرضی خدام پھرتے ہوں، کام کاج کے لیے بندے رکھے ہوں، لیکن اگر میاں بیوی کا اتفاق نہیں ہے تو اس گھر میں سکون کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کی نشست میں بیوی کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، پھر دیکھیں گھر جنت کا ماحول بناتا ہے کہ نہیں بناتا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بڑی تسلی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری میں رسول رحمت فخر دو عالم
تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اس جملے کو پھر سن لیں، پھر سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیری پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اس جملے کو میں پھر دوہرا رہا ہوں، پھر سمجھیں، پھر آگے کلام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق ٹیری پسلی سے بنائی ہے، اس کو ٹیری پسلی سے پیدا کیا ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ بس اس کو نصیحت کرتے رہنا ہے، اس کے بارے میں نصیحت کرتے رہو۔ ایک بات کو اس حدیث کے بعد یاد کر لیں، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عورت کو سیدھا کر لوں گا، زمانے کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے، کیونکہ یہاں پر بیان کرنے والی ذات مدینے والے رسول کی ہے۔ آپ فرما رہے کہ اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، کیونکہ جو پسلی ہوتی ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی، اور سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ یہ مرد کی وہ ضد ہے جس نے گھر میں انتشار پیدا کیا۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والی اس کے مطابق چلے، مطابق سے مراد ہے کہ میں اشارہ کروں تو بس وہی ہو جائے۔ اب یہ جو بخاری کے میں نے الفاظ پڑھے، کنز العمال میں چلے جائیں تو نبی پاک نے اس حدیث کو تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اگر آپ اس لفظ کو سمجھ گئے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں الفاظ ذکر کیے، اگر آپ تھوڑی سی اس پر توجہ دے دیں تو مسئلہ سارا ہی حل ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہالت عورت کی فطرت میں رکھی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اس کی تخلیق کے اندر جہالت ہے، اس کو کم عقل فطرتی طور پہ بنایا گیا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جتنی مرضی پڑھ لکھ جائے، اس کے باوجود اس کی فطرت میں جہالت باقی رہتی ہے، وہ جہالت کی بات ضرور کرے گی۔ اور آگے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب عورت جہالت کی بات کرے تو مرد خاموش ہو جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ساری کائنات میں جتنی عقل بانٹ دی گئی ہے نا، وہ میرے مصطفیٰ کی عقل کے برابر ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتا۔ جس کو جتنی عقل ملی وہ رسول رحمت کی عقل کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب عورت جہالت کی بات کرے تو مرد خاموش ہو جائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کی زوجہ نے نا کسی مسئلے میں یہ کہہ دیا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ یہ جملہ تقریباً آج سب کو سننے کے لیے مل جاتا ہے۔ کہتے تانوں کی پتا ہوئے، تسی تھوڑا گھر رہندے ہو، اے تو مینوں پتا گھر کی ہوندا ہے۔ وہ یہ جملہ آج سب کو سننے کو ملتا ہے۔ تو جناب عمر فاروق کی زوجہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ جناب عمر اب ان کے سامنے کون کلام کرے؟ جلال ہے، لیکن پہلے بڑا جلال کیا، پھر مسکرا پڑے۔ تو زوجہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے بات بھی نافرمانی والی کی، جلال بھی آیا، اور پھر فوراً مسکرا پڑے۔ اب جناب عمر نے جو جملہ بولا ہے نا، شاید آج کے دور میں ہمارے لیے بولا۔ جناب عمر فرمانے لگے، سن، زمانے جاہلیت میں بھی میرے پاس عورت تھی، لیکن اس کی جرت نہیں تھی کہ عمر کے سامنے بول سکے۔ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی عورتیں رکھی ہیں، لیکن جرت کس کی تھی کہ وہ عمر کے سامنے کلام کرے؟ لیکن آج تم میرے سامنے اس طرح کلام کرتی ہو تو شکر ادا کرو محمد عربی کا، درود پڑھو محمد عربی کے اوپر، جنہوں نے آ کے تمہارے حقوق بتائے ہیں اور ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اگر رسول کریم نے تمہارے حقوق نہ بتائے ہوتے، ہمیں چپ رہنے کا حکم نہ ہوتا، تو پھر کس کی جرت تھی کہ وہ عمر کے سامنے کلام کر جاتی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک مردوں کو سمجھا دیا کہ جب عورت جہالت کی بات کرے تو تم چپ کر جاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب تک برابر کا جواب نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ اور بعض لوگوں کی ٹھنڈ تو تب پڑتی ہے جب 3 طلاقوں کا وہ سٹامپ پیپر بھی تیار کروا لیتے ہیں۔ آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا مزاج سمجھیں۔ مزاج کیا ہے؟ مزاج رسول کیا ہے؟ مزاج دین کیا ہے؟ مزاج شریعت کیا ہے؟ کہ عورت کی فطرت کے اندر جہالت ہے، عورت کی فطرت کے اندر زبان کی تیزی ہے۔ آپ کو چپ رہنے کا حکم ہے۔ اگر آپ برابری کریں گے تو رشتوں میں بگاڑ پیدا کر لیں گے۔
ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بایزید بستامی کے خلیفہ ہوئے ہیں. آپ کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، بات بات پہ سخت مزاجی کرتی تھی. آپ اس چیز کو تھوڑی سی گہرائی میں اترنے کی سمجھ کی کوشش کریں، تھوڑا سا اتر جائیں اس کی گہرائی میں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں ہمارے اسلاف نے کس طرح سمجھایا کہ گھر کا نظام چلتا کیسے ہے. بڑی سخت زبان تھی. ایسا ہوا کہ ابو الحسن خرقانی کے کچھ مرید ان کو ملنے کے لیے آئے. آ کر دروازے پہ دستک دی تو اندر زوجہ اکیلی تھی اور ابو الحسن خرقانی گھر میں موجود نہیں تھے. تو زوجہ نے پوچھا کون ہے؟ تو آنے والوں نے کہا کہ ہم خرقانی صاحب کے مرید ہیں اور ملاقات کے لیے آئے ہیں. اب زوجہ نے اندر سے جواب کیا دیا، جیسے تم ویلے ہو ویسے تمہارا پیر بھی ویلا ہی ہے. اب یہ کوئی آج کے علامہ صاحب کی بیوی بات کر دے تو بچ کے جائے کہاں؟ کتنا بڑا جملہ بولا، جیسے تم ویلے ہو تمہارا پیر بھی ویلا، کہیں جنگل میں نکلا ہوگا وہاں جا کے تلاش کرو. اور اگلا جملہ کیا کہا، خبردار اب دروازے پہ دستک نہ دینا، تلاش کرنا ہے تو جنگل میں چلے جاؤ، دروازے پہ دوبارہ دستک نہ دینا. اب آنے والے بڑا طویل سفر کر کے آئے تھے، بڑا شورا سنا تھا، اور جب گھر میں یہ ماحول دیکھا تو سوچنے لگے باہر تو بڑی شہرت ہے اور لوگ کہتے ہیں بڑا دنا آدمی ہے، پتے کی بات کرتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور گھر میں حالات ایسے ہیں کہ سگی بیوی کہتی ہے کہ یہ تو ویلا انسان ہے اور اس کے دروازے پہ دوبارہ دستک بھی نہ دینا. وہاں سے مایوس ہو کے نکلے تو کسی سے پوچھا کہ ابو الحسن خرقانی کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا جنگل میں گئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تھوڑی دیر تک عبادت کر کے آ جائیں گے. اب وہ جو مرید تھے وہ تلاش کرتے کرتے جب جنگل کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی شیر پہ سوار ہو کے واپس آ رہے ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا ہے. آپ تصور کریں، شیر کی سواری ہے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے. جب مریدوں کو دیکھا تو فرمانے لگے عبادت کرتے کرتے شام ہو گئی تو شیر میری نگرانی کے لیے کھڑا تھا، تو میں نے کہا اب رات ہو گئی ہے چل مجھے گھر بھی چھوڑ کے آ. تو شیر مجھے گھر میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اور سانپ کا کوڑا بنایا ہوا ہے تاکہ کوئی تنگ کرے تو اس سے انتقام بھی لے سکوں. اب وہ سوچنے لگے یہاں شیر پہ سواری ہے، سانپ کا کوڑا ہے اور گھر کے حالات کیا ہے. اب ابو الحسن خرقانی نے جو اگلا جملہ بولا تو ان کو اور تشویش ہوئی. ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے جو اللہ کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ کی ساری مخلوق اس کی بات ماننا شروع کر دیتی ہے. اب ان کو اس بات پر اور تعجب ہوا کہ گھر میں بیوی تو بات نہیں مانتی اور ابو الحسن کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے پھر اس کی مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے. یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہاں تو بیوی بات نہیں مانتی اور کہتی تم ویلے ہو تمہارا پیر بھی ویلا ہے. تو جب یہ سوچ رہے تھے تو ابو حسن خرقانی فرمانے لگے تم گھر سے ہو کے آئے ہو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم گھر سے ہو کے آئے ہو اور دیکھ کر سوچ رہے ہو یہاں شیر پہ سواری ہے اور گھر میں زوجہ جو ہے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی. تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ کئی بار خیال کیا ہے اس کو طلاق دے دو، کئی بار سوچا ہے اس کو چھوڑ دوں، لیکن پھر سوچتا ہوں جتنی وہ سخت مزاج ہے کسی اور کے پاس جائے گی تو وہ برداشت نہیں کرے گا، کسی اور کے نکاح میں جائے گی تو وہ تشدد کرے گا. میں صرف اس چیز کو سوچ کر اس کو برداشت کرتا ہوں. اور سن لو جتنا میں اپنی زوجہ کے اس رویے کو برداشت کرتا ہوں میرا اللہ مجھ پہ اتنا زیادہ کرم فرما دیتا ہے، مجھے اتنا قرب مل جاتا ہے. کیوں؟ کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں. تو آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے اور ہم اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ یہ بات ہوئی تو ہوئی کیوں. مہربانی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کی فطرت میں جہالت ہے اور جب وہ جہالت کی بات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. اب میری بہنیں اور مائیں جو پردے میں اس آواز کو سن رہی ہیں وہ ناراض نہ ہو، میں کوئی اپنے سے بات نہیں کر رہا، میں تو مصطفیٰ کی حدیث پڑھ رہا ہوں. بعد میں پتہ چلے کہ جی محلے کے امام صاحب بھی برے ہو گئے ہیں، میں صرف نبی پاک کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں. لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگرچہ اس کی فطرت میں جہالت ہے لیکن آپ اس کی سمجھداری دیکھیں کہ وہ سارا خاندان ہی آپ کے لیے چھوڑ آئی ہے. اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، ننیال اور ددیال کو آپ کے لیے چھوڑ دیا.
لیکن میں آج کل اس نظریے سے ہٹ کر بات کرتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے جی میاں بیوی کی شادی کے لیے استخارہ کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں اس دور میں استخارہ میاں بیوی کا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں کہتا ہوں استخارہ ساس اور بہو کا ہونا چاہیے. اب پتہ چلے کہ استخارہ ٹھیک بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. اس کی وجہ ہے نا، آپ کسی بھی عورت سے پوچھ کے دیکھیں کہ تو کیسی ہے، وہ کہے گی اللہ کا بڑا شکر ہے، میرا خاوند بڑا اچھا ہے، لیکن باقی رہنے نہیں دیتے. آپ شوہر سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کیا کہے گا؟ یار گھر والی تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کے پچھلے وہ تنگ کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ زوجین کا آپس میں ذاتی اختلاف نہیں ہوتا، ہمیشہ اختلاف کی وجہ تیسرا انسان ہوتا ہے. اور یہ فطرتی اصول ہے، جہاں دو پیار کرنے والوں میں تیسرا آ جاتا ہے وہاں اختلاف شروع ہو جاتا ہے. پھر بندہ جتنی بھی کوشش کرے اس کو ختم کرنے ختم نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی ہے. بندہ جتنے مرضی دعوے کرے کہ نہیں میں نبھا سکتا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ انسان فطرت کے خلاف دعوے کرتا ہے کہ میں نبھا لوں گا. تو آپ اس کی سمجھداری دیکھیں کہ اس نے آپ کی خاطر سارا خان وعدہ چھوڑ دیا اور وہ آپ کے پاس آ گئی. اور آپ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے ایمان والو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اعلیٰ حضرت نے اس آیت کے بعد ایک جملہ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک لازمی کرو. عرض کی گئی حضور اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے سفارش خود رب تعالیٰ نے فرمائی ہے. رب تعالیٰ فرما رہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں بیویوں کا حمایتی تو خود اللہ ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بیوی اگر سخت بات کرتی ہے تو آپ فوراً اس کو جواب دیتے ہیں، اس کی بات کو برداشت نہیں کرتے. لیکن اگر بیٹی سے غلطی ہو جائے اور دماد سختی سے بولے تو آپ بھلا کیا کہتے ہیں؟ یار درگزر کیا کر، ذرا معاف بھی کیا کر، کوئی بات نہیں، بیٹی ہے نا سخت زبان کی ہے. بہن کی شکایت گھر آ جائے، آ کر پیغام ملے کہ تمہاری بہن نے بدتمیزی کی ہے، بد کلامی کی ہے، تو ہم اس کے باوجود اس کے شوہر سے کیا کہتے ہیں؟ یا کبھی کبھی نظر انداز بھی کیا کر، تھوڑی لاڈوں میں پلی ہوئی ہے. یار آپ کے پاس تو یہ ضابطہ یہ اصول ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کی بہن لاڈوں میں پلی ہوئی ہے، اس لیے ذرا سخت زبانی کر جاتی ہے. تو جو آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی موجود ہے، کیا وہ اپنے گھر میں لاڈ میں نہیں تھی؟ کیا اس کے بھائیوں نے اس کے ناز نہیں اٹھائے تھے؟ کیا اس کے باپ نے اس کے لیے تھر تھراتی سردی میں مشقت نہیں کی تھی؟ اللہ قرآن میں ہمارا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ احسان کرو گے تو کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی احسان کیا جائے گا. یہ کیسا ضابطہ ہوا کہ آپ گھر میں سخت مزاج ہو اور توقع یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ دماد اچھا رہے. میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کی تھی جہاں میں نے بات چھوڑی تھی کہ بیٹی جو ہوتی ہے بیٹی اور دماد ہنستے ہنستے گھر میں داخل ہوں تو ہم جملہ کہتے ہیں انشاءاللہ کسی دی نظر نہ لگے. اور اگر یہی کام بہو اور دماد کر لیں، کہتا دیکھا تویزوں کا اثر کتنا ہے. یعنی بیٹی اور دماد آئیں تو انشاءاللہ کسی دی نظر نہ لگے، اور بہو اور دماد اگر مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں کہتے ہیں جب سے آئیے تویز بڑے ڈالے ہوئے ہیں. دماد سارے پیسے کما کے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دے تو دماد بڑا اعتماد کرتا ہے، بڑا اچھا جو کماتا ہے بیٹی کو لا کے دے دیتا ہے. اور اگر یہی کام بیٹا کر دے بہو کو دے دے تو کیا کہتے ہیں تویزوں کا اثر ہی بڑا ہے. یہ جو دو قومی نظریہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے، ایک دو قومی نظریہ پاکستان بنانے کا تھا اور یہ والا دو قومی نظریہ ہر گھر میں موجود ہے. اصل میں مسئلہ صرف اتنا سا ہے، ہم اپنی بیٹی کے وکیل ہوتے ہیں اور اپنی بہو کے جج ہوتے ہیں. جہاں بیٹی کا مسئلہ ہوگا ہم وکالت کریں گے، پوری صفائی پیش کریں گے، اور جہاں پر بہو کا مسئلہ ہوگا ہم وہاں وکالت نہیں کرتے بلکہ جج بن کے فیصلے سنانے کا لگ جاتے ہیں. آپ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو پھر آپ نے سانجھی رکھی کیوں نہیں ہوئی؟
آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو جھڑک بھی نہ دے، اور خود آپ جو بہو کے ساتھ رویہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون اپنے بچے کو لے کے حاضر ہوئی، اب وہ بچہ حضور کی گود میں کھیل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بچے کی خوش قسمتی تو دیکھیں جس کو کھیلنے کے لیے گود بھی مصطفیٰ کی ملی ہے، کھیل رہا ہے تو مصطفیٰ کی گود میں کھیل رہا ہے۔ اب کھیلتے کھیلتے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اطہر کے اوپر پیشاب کر دیا۔ اب اس کی ماں تھر تھر کانپنے لگی کہ ابھی میرے بارے کوئی حکم نازل ہو جائے گا، ابھی میرے بارے کوئی سخت حکم نازل ہوگا، میرے بیٹے نے حضور کے لباس اطہر کے اوپر پیشاب کر دیا۔ لیکن میں قربان جاؤں، آج یہ کام ہو نا تو دادا جی کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کس کا سجدہ مصطفیٰ کے سجدے جیسا ہو سکتا ہے؟ کس کی نماز، کس کی تسبیح حضور جیسی ہو سکتی ہے؟ کون حضور سے بڑھ کے نماز پڑھنے والا ہے؟ جب اس کی ماں کو تھر تھر کانپتے ہوئے دیکھا تو حضور نے کتنا تسلی بخش جملہ بولا۔ میں کہتا ہوں حضور کی مہربانی دیکھیں، حضور کا کلام کتنی تاثیر والا تھا۔ حضور مسکرا پڑے اور فرمانے لگے کانپ کیوں رہی ہے؟ اللہ نے پانی کو نازل نہیں کیا، ابھی ہم نے اس کو دھونا ہے، رب نے اس کو پاک فرما دینا تھا۔ لیکن ہم اپنی بیٹی کے بارے میں وکیل ہیں اور اپنی بہو کے بارے جج ہوتے ہیں۔ بیٹی کے بچے آئے ہوں، نواسے نواسیاں آئی ہوں، وہ سارا گھر بھی گندا کر دیں تو ہم بہو کہتے ہیں صفائی کرو، ہم اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ صفائی کرو، میرے نواسے آئے ہیں، میری نواسیاں آئی ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی کبھار تو آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی کام پوتا یا پوتی کر دے تو پھر ان کے حق میں ہم وکیل نہیں ہوتے، ہم جج بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی صفائی کی تھی پھر گندا کر دیا، ان کی ماں کو خیال ہی نہیں ہے، بچوں کو سنبھال نہیں سکتی۔ مہربانی کرے، اللہ فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹی کے وکیل بنے رہیں اور بہو کے جج بنے رہیں اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ آپ کی بیٹی کو پروٹوکول دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا آپ اپنے گھر میں بہو کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، ایسا ہی رویہ کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی رکھا جائے گا۔ اللہ نے دو ٹوک فرما دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرو گے تو بدلے میں احسان کیا جائے گا۔ اس کی مثال دیکھ لینا، ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں آئے اور کھانا نہیں بنا ہوا تو اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا۔ یہ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، گھر میں آتے ساتھ ہی بولیں گے، لو صبح سے گئے ہوں ابھی تک کھانا نہیں بنا، پتہ ہے ہمارے آنے کا ٹائم ہے، ابھی تک کھانا نہیں بنا۔ آپ مجھے بتائیں یہی جملے بیٹی کو کہے جا سکتے ہیں؟ اسی انداز میں بیٹی کو کہا جا سکتا ہے جس انداز میں بیوی اور بہو کو کہا جا رہا ہے؟ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، چلے آپ آئے کھانا نہیں ملا، آپ نے تو سخت رویہ اختیار کر لیا، تو اس رات کے بارے کیا خیال ہے جب آپ کی بیوی کھانا بنا کر بیٹھی رہی اور آپ نے کہا کہ میں کھانا دوستوں کے ساتھ کھا کے آیا ہوں؟ آپ نے اس رات کو احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دی تھی میں کڑھائی باہر سے کھا کے آیا ہوں، میں تو فاسٹ فوڈ باہر سے کھا کے آیا ہوں، آج مجھے گانا نہیں کھانا۔ لیکن آپ کی بیوی نے تو اس دن احتجاج نہیں کیا، آپ کی بیوی نے تو یہ نہیں کہا کہ میں کب سے انتظار کر رہی تھی، میں نے آپ کے لیے کھانا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یار حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ اگر نیکی کریں گے تو بدلے میں آپ کے ساتھ نیکی کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ جج بنے رہیں اور بعد میں آپ توقع یہ رکھتے ہوں کہ آپ کے ساتھ نیکی کی جائے۔ آپ تھوڑی سی مہربانی کریں، اگر بیوی کھانا بنا کر آپ کا انتظار کر سکتی ہے تو آپ بھی گھر آ کر کچھ کھانے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ آپ کو گھر آنے، اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، اپنے مالک کا، اپنے افسر کا، اپنے مینیجر کا، اپنے سپروائزر کا غصہ بھی گھر آ کے نکالتے ہیں۔ مہربانی کرو، وہ سارا دن تمہارا انتظار کرتی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، سارا دن روزے کی حالت میں تپتی دھوپ بھی ہو اور چولہے کے آگے کھڑا ہو کے کھانا بھی بنانا ہو، اگر آپ باہر سے مشقت کر کے آئے ہیں، مزدوری کر کے آئے ہیں، تو گھر میں جو کام کاج کر رہی تھی وہ بھی چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ وہ ایک میاں بیوی تھے، شوہر نے ہر وقت یہ تانا دینا کرنا کہ تم
سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو؟ سارا دن تمہارا کام کیا ہوتا ہے گھر میں؟ اس نے آئے دن یہ تانا دینا۔ ایک دن ایسا ہوا شوہر اپنے گھر میں داخل ہوا، صبح کے جو بستر تھے وہیں پڑے ہوئے، بچوں کے کھلونے وہیں پہ پڑے ہوئے تھے، گھر میں صفائی نہیں ہوئی تھی، کھانا نہیں بنا تھا، کپڑے جہاں پہ اتارے وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ گھر میں آیا تو بڑے غصے میں کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ تو کہنے لگی تم روز پوچھتے تھے میں سارا دن کرتی کیا ہوں، بس آج وہی نہیں کیا۔ جو تم روز مجھ سے پوچھتے سارا دن کرتی کیا ہو، بس آج میں نے وہ نہیں کیا تاکہ تمہیں پتا چلے میں سارا دن کرتی کیا ہوں۔ یار اگر آپ تھک کے آتے ہیں، مزدوری کر کے آتے ہیں، مشقت کر کے آتے ہیں، تو مہربانی کریں آپ کے حسن سلوک کا ایک حصہ بیوی کے لیے بھی ہے۔ آپ نبی پاک کی حدیث پاک سنیں، میرے نبی نے فرمایا بندہ 1 درہم کسی غلام پہ خرچ کرے بڑا اجر ہے، 1 درہم اپنے غلام پہ خرچ کرے بڑا اجر ہے، 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دے بڑا اجر ہے، 1 درہم وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے بڑا اجر ہے۔ لیکن صحابہ سن لو، سب سے زیادہ ثواب اس کو اس درہم پہ ملتا ہے جو اس نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو ضروریات کے علاوہ اضافی جیب خرچ بھی دیں، اور اضافی خرچ دینے کے بعد اس سے حساب نہیں مانگنا، وہ تم نے پیسے لیے تھے کہاں خرچ کیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں نے پورا مضمون باندھا ہے، آپ فرماتے ہیں اپنی بیویوں کو ضروریات کے علاوہ اضافی خرچ دو، اور خرچ دینے کے بعد اس سے پوچھنا نہیں تم نے خرچ کہاں کیا ہے۔ آپ کو اپنی بیوی پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ جو پیسے دے کے جاتے ہیں اس کے میکے کے اندر کوئی پریشانی آئی ہو، اس کا بھائی کہیں مجبور ہو گیا ہو، والدین کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو، اور اگر آپ کے پیسوں سے کسی کا چولہا جل رہا ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو خرچ آپ نے بیوی کو دیا ہے اس سے حساب نہیں مانگنا۔ حضرت ہندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب میرا شوہر پیسے کہاں رکھتا ہے مجھے پتا ہے، یہ میں بات کرنے لگا ہوں اگرچہ شوہروں کے حق میں بڑی سخت ہے لیکن میری مجبوری ہے، کیونکہ بیان مدینے والے رسول نے کی ہے، میری مجبوری ہے حدیث پڑھنا کہ یہ تربیت ہمیں مدینے والے رسول نے بتائی ہے، اور کس کے بارے بتائی جو خود خیال نہیں کرے گا۔ آپ آئی اور اس نے لگی اللہ کے محبوب مجھے پتا ہے کہ میرا شوہر پیسے کہاں رکھتا ہے، مالدار بڑا لیکن کنجوس بہت ہے، میری ضروریات کا بھی خیال نہیں کرتا، تو کیا میں اس کے پیسوں سے لے لوں؟ اب نبی پاک نے جو جواب دیا، خواتین تھوڑا کان کھول کے سنیے گا، میرے محبوب نے فرمایا ہاں لے لو لیکن صرف اور صرف جتنی ضرورت ہے اتنا لینا ہے، اپنے پیسے۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر شوہر بیوی کو جیب خرچ اس کی بنیادی ضروریات کے لیے نہیں دیتا تو بیوی شوہر کو بتائے بغیر اس کے پیسوں میں سے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے لے سکتی ہے، اور اس پر بتانا ضروری نہیں ہے، اور اس پر چوری کا حکم بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اپنا وہ حق لے رہی ہے جو حق اس کو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے لباس کا خیال کرو، حدیث پاک میں حسن دیکھے، رسول کریم کے الفاظ کا حسن تو دیکھے، اور میں جو تم خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 1 کلو کڑائی لے کے آدھی باہر بیٹھ کے کھائے، آدھی پیک کروا کے گھر لے جائیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی بنیادی ضروریات کا خیال کرو، جس معیار کا کھانا تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جس معیار کا لباس تم استعمال کرتے ہو ان کو بھی دو۔ یہ میرے نبی پاک کا حکم ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ، اور میں تم میں سے سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ اب نبی پاک کتنے بہتر ہیں آپ نے بڑی توجہ سے حدیث پاک سننی ہے۔ آج ذرا سا کھانا لیٹ ہو جائے تو بیوی کو تانا ہے، جہاں موقع ملتا ہے ہم طنز کر دیتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے ہم شکایت کر دیتے ہیں، بات کر جاتے ہیں، لیکن میرے نبی پاک کا عمل دیکھو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں 9 برس حضور کے ساتھ رہی ہوں، 9 برس میں جب بھی کھانا بنا حضور گھر تشریف لائے، حضور نے کھانے کو دیکھا، اگر پسند آیا تو کھا لیا، اور پسند نہیں آیا تو کلام نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 9 سال میں نے کبھی نبی پاک کی زبان سے یہ نہیں سنا
کہ آج کھانا اچھا نہیں بنا. اور میں تو یہاں پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں اور آپ نے جا کر صرف اتنا بھی کہہ دیا نا کہ تھوڑا نمک لا دیں، کھانے میں نمک کم ہے، تو یہ آپ نے میزبان کی توہین کی ہے. یعنی آپ اس کے گھر والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا. یہ توہین ہے میزبان کی کہ آپ اس سے یہ کہیں جی کھانے میں یہ چیز کم ہے. آپ شکر ادا کریں کہ اس نے دل جوئی کرتے ہوئے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے، آپ اس کی میزبانی کو قبول کریں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک دن گھر تشریف لائے، آ کر پوچھا عائشہ کھانے میں کیا پکا ہے. اب حضور کا عمل دیکھیں، قربان جاؤں حضور پہ. پوچھا عائشہ کیا پکا ہے، عرض کرنے لگی اے میرے سرداج آج صرف سرکے کا سالن پکا ہے. اور میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ سرکہ اتنا اچھا بنا نہیں ہے کہ میں حضور کو پیش کر سکوں، لیکن حضور نے پوچھا تو بتا دیا. پھر اماں عائشہ عرض کرنے لگی حضور آپ کچھ دیر انتظار کریں، میں باقی حجروں میں معلوم کر لیتی ہوں کہ کیا پکا ہوا ہے اور آپ کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں. حضور نے میں عائشہ نہیں، جو سرکہ تم نے پکایا وہی لے کے آؤ. اب اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرا دل کانپ رہا ہے اور میں اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ جو کھانا بنا ہے بنانے والی کو پتہ ہے کہ اچھا نہیں بنا. اب کہتی میں اس چیز میں ہوں کہ میں حضور کو دوں نہ دوں، کھانا اچھا نہیں بنا، اور حضور کہہ رہے کہ جو پکا ہے وہی لے آؤ. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ڈرتے ڈرتے سرکہ حضور کے سامنے رکھا. حضور نے روٹی لی، سرکے میں لگائی اور چبائی. اب میں حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہی ہوں، ابھی لب مبارک کھلیں گے، کوئی بات ہوگی اور حضور یہ کہیں گے کہ عائشہ سرکہ اچھا نہیں بنا، لیکن حضور کھاتے کھاتے سارا کھانا کھا گئے اور فرمایا عائشہ آج سرکہ بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا. اور آگے جملہ کہا اور کمال کر دیا، فرمایا کھانوں میں بہترین کھانا سرکے کا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کتنا دل حسین جملہ حضور کا. اماں عائشہ فرماتی جب حضور نے یہ کہا نا کہ بہترین کھانا سرکہ ہوتا ہے تو میں نے اپنا رخ پلٹا اور میں دوسری طرف منہ کر کے رونے لگی اور میں کہنے لگی عائشہ تو کتنی خوش نصیب عورت ہے کہ تجھ جیسا سرتاج نہ پہلے کسی کو ملا ہے نہ قیامت تک کسی اور کو ملے گا. اتنا مہربان سرتاج، اتنا مہربان شوہر کہ کمال ہی کر دیا کہ کھانا پسند نہیں آیا لیکن اس کے باوجود کہا بہترین سالن سرکے کا ہوتا ہے، بہترین کھانا سرکے کا ہوتا ہے. تو آپ مہربانی کریں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتی ہے. اور بیویاں صرف گھر میں کپڑے دھونے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے نہیں ہوتی. میرے محبوب نے ان کے حقوق بتائے ہیں. فرمایا کہ جب تم اپنی بیٹیوں کا یا بیٹوں کا رشتہ کرنے لگو تو اپنی بیوی سے مشورہ لو، ان کے مشورے کے بغیر شادی نہ کرو. ہم کیا کہتے ہیں، لے اے کون ہوندی ہے، میں دے پرانو زبان دے آیا ہوں. آپ کی اولاد کو پیدا کرنے میں وہ آپ کی برابر کی شریک ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کون ہوتی ہے؟ تمہارا باپ ہونا تمہاری بیوی کی وجہ سے ہے، تمہاری اولاد کا پیدا ہو جانا تمہاری بیوی کے وسیلے سے ہے. اور رسول کریم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، میں جب بچوں کا رشتہ کرنے لگو تو اپنی بیوی سے مشورہ کرو، اس کی مشاورت لو. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی میں نے بہن کو زبان دی ہوئی ہے، میں نے بھائی کو زبان دی ہوئی ہے. اور پھر جب وہی بہن بھائی ٹھوکر مار جاتے ہیں تو پھر بندہ بھلا کہتا ہے تو صحیح کہنی سے، وہ جو آپ نے بعد میں کہنا نا تو صحیح کہنی سے، آج میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، مشورہ کر لیا کرو. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ تم صحیح کہتی تھی. تو مہربانی کریں، آپ اگر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور خواتین اس بات پر توجہ کریں، حق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بے پردہ باہر گھومیں، حق یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو صرف نوکری کی اجازت مل جائے تو پھر شوہر کا دماغ اچھا ہے ورنہ وہ تنگ نظر ہے. مہربانی کریں اس الجھن سے باہر آ جائیں. یہ سوچ آپ کو یورپ نے دی ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں بیٹی نوکری کر سکتی ہے، جہاں ضرورت ہے بیٹی کام کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ شوق کے پیش نظر گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں تو مہربانی کریں، کیونکہ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو بندے کے لیے رحمت ہے، ماں کے روپ میں ہے تو جنت ہے، اور بیوی کے روپ میں ہے تو وہ اس کے لیے عزت ہے. مہربانی کریں آپ بھی تھوڑا مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں.
ہر دفعہ گھر آتے ہی زبان نہیں چلایا کرتے بلکہ انتظار کیا کرتے ہیں، ماحول کو سمجھا کرتے ہیں۔ اگر بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر ان کو سمجھیں تو تھوڑی سی مہربانی وہ کریں، وہ بھی تھوڑا شوہر کے مزاج کو سمجھیں۔ میں اس جملے پہ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ آپ زندگی میں کروڑوں کے مالک بن جائیں لیکن چار دیواری میں اگر میاں بیوی کا اتفاق نہیں ہے تو زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے تھوڑے سے مزاج سے نیچے آئیں، یہ جی میں کہہ دیتا ہے بس وہی ہوئے گا، نہ مہربانی کریں، ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے گھر کے لیے بہترین شوہر مثال بن جائیں۔ ایسا نہ کیا کریں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی سنایا تھا کہ زندگی میں کبھی خدا نہیں بننا اور زندگی میں کبھی رسول ہے نہیں بننا، کیونکہ یہ صرف اور صرف خدا کی شان ہوتی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نہ چاہا کریں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہی ہو جائے، یہ صرف خدا کی شان ہے۔ تو مہربانی کریں اپنے گھر میں اچھا ماحول رکھیں، اچھا ماحول۔ وہ کب ہوگا؟ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی بس وہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی فطرت میں جہالت ہے، جب وہ جہالت کی بات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو گھر کا نقصان کر بیٹھیں گے، پھر سٹامپ پیپر لے کے فتویٰ لینے کے لیے پہنچیں گے کہ ہمیں حل بتائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کو نبی پاک نے جو تعلیم دی ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو گھر والیوں کی حقوق سمجھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔